بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مدظلہم فرماتے ہیں کہ چند دن قبل مجھے خاتون کا خط موصول ہوا جو کہ بہو کی حیثیت سے رہتی ہے۔ اس پر ساس اور شوہر کی طرف سے جو ناروا سلوک ہوتا ہے وہ اس خط میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ محترم جناب مولانا صاحب سلام، میرے سسرال والے مجھ پر ناحق ظلم کرتے ہیں۔ اگرچہ میرا شوہر ذاتی طور پر بہت اچھا ہے، لیکن ہر ناروا سلوک اور ظلم پر وہ یہی کہتا ہے کہ میری خوشی کی خاطر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتی رہو۔ چونکہ میرے میکے کے قریبی رشتہ دار بہن بھائی والدین وفات پا چکے ہیں، اس لیے میری ساس یہ سمجھتی ہے کہ یہ بے بس و مجبور ہے۔ میری ساس مجھے اپنے شوہر کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہنسنا بولنا بالکل گوارا نہیں کرتی۔ شوہر اگر میرے قریب بھی بیٹھے ہوں تو انہیں اٹھا کر دوسری جگہ بٹھا دیتی ہے۔ ہم میاں بیوی کے باہمی معاملات میں بھی وہ کافی حد تک مداخلت کرتی ہیں، روزانہ ہمارے کمرے کی تلاشی لیتی ہیں۔ میں خود ایک شدید مرض میں مبتلا ہوں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، لیکن صبح سے شام تک گھر کے کام ہی سانس نہیں لینے دیتے۔ ساس صاحبہ 11 بجے اٹھتی ہیں اور نندیں تو بعض وقت عصر کے قریب بیدار ہوتی ہیں۔ گھر کے باقی افراد مہمانوں کی طرح دسترخوان پر بیٹھے اور کھا پی کر اٹھ کھڑے ہوئے، کھانا پکانے ان کے آگے پیش کرنے، پھر برتن وغیرہ دھونے سمیٹنے کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ہے۔ نہ ساس کو خیال ہے، نہ نندوں کو کہنے کی مجال ہے۔ ان حالات میں میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں میرے خاوند کو شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خط کے چند اقتباسات ہیں۔ مکمل خط پڑھ کر میری نیند اڑ گئی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں معاشرہ کو اس کا آئینہ دکھاؤں کہ آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ عورت ساس بن کر مغرور ہو جاتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی کا شوہر بھی ہے، جس کا اپنی بیوی سے ہنسنا بولنا اسے ناگوار گزرتا ہے۔ دین نے ہمیں کیا تعلیم دی اور آج امت کی ساس اپنی بہو کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے گھروں کے حالات کا جائزہ لو، ان میں مداخلت کرو، خاموش تماشائی بن کر نہ بیٹھو۔ اسلامی قانون تو یہ ہے کہ گھر کے کام کاج عورت کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ صرف محبت اور اخلاق ہی سے نظام چلتا ہے۔ اگر کوئی عورت گھر کے کام کرنے سے انکار کر دے، گھر کے کام کاج عورت کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ صرف محبت اور اخلاق ہی سے گھر کا نظام چلتا ہے۔ اگر کوئی عورت گھر کے کام کرنے سے انکار کر دے تو شوہر یا ساس زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں کس درد سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے ماؤں کو مخاطب کر کے سمجھائیں کہ اگر وہ سیدھے منہ بات سننے یا ماننے کو تیار نہ ہوں تو ان سے صاف کہہ دیا جائے کہ آپ مزید ناانصافیاں حق تلفی نہیں کریں گی۔ آپ میری والدہ ہیں، آپ کی خدمت میری ذمہ داری ہے، بہو کی نہیں۔ اگر وہ آپ کی خدمت کرتی ہے تو یہ اس کی سعادت مندی ہے۔ مظلوم بہو سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا آخرت اور جنت پر ایمان ہے تو آپ صبر کریں اور دل کو یہ سمجھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کا راستہ اسی طرح طے کرنا لکھ دیا ہے۔ گھر کی سربراہ خواتین اور ساس حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ یاد رکھو، آپ کے ہر عمل کو وہ ذات دیکھ رہی ہے جس نے قیامت کے دن ہر ایک کا حساب لینا ہے۔ وہ رب کریم جو جانوروں کے باہمی ظلم کا بھی انصاف کرے گا، کیا وہ مظلوم بہو کو انصاف نہیں دلائے گا؟ ہر ظلم، ہر زیادتی کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ یہ آپ ہی ہیں جو بڑے ارمانوں سے اپنے بیٹے کے لیے بہو لے کر آتی ہیں، ہزار محبت کے دعوے کر کے اسے بیٹی بنا کر اپنے گھر لاتی ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے بیٹی کی خوشی کے لیے اسے اپنی بیٹی کا درجہ دے دیں۔ اگر وہ سلیم الفطرت ہے تو وہ بھی آپ کو ماں سمجھ کر بیٹی بن کر دکھائے گی۔ آپ بڑی ہیں، خود پہل کریں۔ یوں گھر کا ہر فرد اپنے دائرہ میں زمینہ کام کرے تو انشاءاللہ کبھی زیادتی اور ظلم نہ ہو، نہ کسی ساس کو بہو سے تکلیف پہنچے اور نہ کسی بہو کے آنسو آٹا گوندتے ہوئے آٹے میں گریں۔ اللہ